السلام علیکم۔ ایک اعلیٰ سطحی افغان وفد نے حال ہی میں ریلوے اور ماس ٹرانزٹ سیکٹر میں دو طرفہ تعاون پر بات چیت کے لیے ایران کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک نے حال ہی میں سرحد پار سے ایک نیا ریلوے ٹریک مکمل کیا ہے جسے وہ تجارت اور سیاحت کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افغانستان اور ایران کو یکساں چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کی تقدیر مشترکہ ہے۔ یہ دونوں لینڈ لاکڈ ملک ہیں جو مغربی پابندیوں کی وجہ سے الگ تھلگ ہو چکے ہیں۔ نیا ریلوے ٹریک علاقائی تعاون کے لیے ان کے عزم اور تنہائی سے آزاد ہونے کی ان کی خواہش کی علامت ہے۔ افغانستان چین اور ازبکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ چین افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ افغانستان کے امن و استحکام کے لیے علاقائی تعاون کا فروغ ضروری ہے۔ ایک مستحکم اور خوشحال افغانستان اپنے تمام پڑوسیوں کو فائدہ دے گا۔ سٹاکس نے لگاتار پانچواں نقصان برداشت کیا، جمعرات کو 1700 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ یہ کمی شرح سود میں اضافے، معاشی عدم استحکام اور روپے کی مسلسل گراوٹ کی قیاس آرائیوں سے پیدا ہوئی۔ 100 ابتدائی طور پر 10 منٹ تک مستحکم رہا، پھر آہستہ آہستہ کھسک گیا۔ دوپہر تک یہ 659 پوائنٹس کھو چکا تھا، بعد میں 1784.93 پوائنٹس گر گیا۔ جزوی طور پر بحالی کے باوجود انڈیکس 1242.14 پوائنٹس نیچے بند ہوا۔ نگران وزیر خزانہ کے بجلی کے بلوں اور گردشی قرضوں سے متعلق بیانات نے مندی کو مزید بڑھا دیا۔ سیاسی عدم استحکام نے سرمایہ کاروں کے جذبات کو مزید کمزور کیا۔